دنیا فانی ہے, کبھی بھی موت آ سکتی ہے, اور موت کے بعد عمل صالح ہے بس. سو پلیز اف یو وانٹ ٹو نو یور اسٹینڈنگ بفور اللہ, دین لک ایٹ یور روٹین. اللہ کو ہمیں شوق نہیں ہے پنش کرنے کا, سزا دینے کا. اللہ نے یہ لمٹس ڈیفائن کی ہیں اور ان کی کڑک سزا اس لیے رکھی ہے کہ یہ بچ جائیں, یہ بے وقوف بچ جائیں. یہ نہیں ریئلائز کر رہے کہ یہ سینز ان کے لیے ہیزرڈس ہیں. گناہوں کے ایسے ایسے اثرات ہیں ہماری دل پہ, ہماری روح پہ, ہمارے اوور آل بیہیویئر پہ, پرسنالٹی پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کلاؤڈ سے دی, جیسے مون کو کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں. ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے. ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف, لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی ہے. ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف, لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے. اللہ ول آلویز, اللہ ہمیشہ آپ کو لفٹ کرائے گا, چاہے آپ جیسی مرضی بات کریں, چاہے آپ جیسے بھی ہیں, کول ہے ان کول ہے, ایز پر ڈیفینیشن آف دس سوسائٹی, ماڈرن سوسائٹی. اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنے گا. ایک بندہ نیک بننا چاہتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے تو سینس آف ایلینیشن آ جاتی کہ یار اب اللہ میرے سے ناراض ہوگا. یہ چیز ایلینیٹ کرتی ہے انسان کو. شیطان مزید جو ہے اس کو ہوپ لیس کرتا ہے. پلیز ڈونٹ بیکم ہوپ لیس. اللہ از آلویز دیئر فار یو. اللہ کے ڈورز ہمیشہ کھلے. رات کو قیام کی لذت کا مزہ یہ وہی جانتا ہے جس نے اس ٹائم پر قیام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے, ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے. کہاں ہے آج ایسی یوتھ جو رات کو اٹھ کے قیام کرتی؟ ویئر ہیز دیٹ یوتھ گون؟ ہماری یوتھ اور ہم تو رات کو اٹھ کے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں جو میں یہاں مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا. ویئر از دیٹ ایمان, ویئر از دیٹ چاہت؟ وہ چاہت کہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو پہلے آسمان پہ آتا ہوں, تو ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا, ہے کوئی جو مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کرنا چاہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے. اینڈ آن دیٹ ایگزیکٹ سیم ٹائم واٹ آر وی ڈوئنگ؟ وی سے مراد ہے کہ مطلب کہ ہمارا جو معاشرہ ہے, ہماری سوسائٹی میں جو ینگسٹرز ہیں اور جو سب لوگ ہیں, سارے گناہوں کے اعمال تو رات کو ہوتے ہیں. تو اگر رات کو آپ کو قیام میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے, یہ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں, تو پھر نو دیٹ یو آر ڈپرائیوڈ. آپ ڈپرائیوڈ ہیں. کس چیز سے ڈپرائیوڈ ہیں؟ بہت بڑی بلیسنگ سے ڈپرائیوڈ ہیں, بہت بڑی نعمت سے ڈپرائیوڈ ہیں, بہت بڑے ٹریجر سے ڈپرائیوڈ ہیں. یہ ٹریجر ہے, ٹریجر. جس یوتھ کے ہاتھ یہ ٹریجر لگ گیا, جوانی میں لگ گیا جس شخص کے ہاتھ یہ ٹریجر, تو پھر اللہ اکبر, وہ یوتھ, وہ جوان ہیرا ہوگا, ہیرا ٹریجر ہوگا. وہ اٹ سیلف ہم سیلف, وہ ایک یا ہر سیلف ایک ٹریجر ہوگا. تلاش کیجئے ایسی یوتھ کو, اور ایسی یوتھ ہے. آئی نو سچ یوتھ, آئی نو سچ یوتھ. قرآن حافظ ہے, رات کو قیام کرتے ہیں, قرآن دہراتے ہیں, فاسٹنگ بھی کرتے ہیں. may Allah bless them, may Allah increase such youth everywhere. These are the change makers, the real ones. And then Ibn al-Jawzi کا میں ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Ibn al-Jawzi is also one of the great Salaf. He said, if you want to know how you stand before the king, اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کنگ کے سامنے تمہارا کیا سٹیٹس ہے, اللہ کے سامنے, where do you stand? ہم کہتے ہیں نا کہ what is my standing in university, what's my GPA, ٹیچر کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے, دوستوں کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے, سوشل ریٹنگ میری کیا ہے, انسٹا پہ کتنے فالوورز ہیں, فیس بک پہ کتنی فالوئنگ ہے. اب تو ظاہر ہے کہ یہ جو سوشل فالوئنگ ہے اس پر بندے کو جج کیا جاتا ہے نا, اس کی وقت اس سے ہے. بٹ نو, اف یو وانٹ ٹو نو کہ اصل میں وقت وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہے, وہ تمہاری کیا ہے, تو پھر اس کا کرائٹیریا کیا ہے. دین لک ایٹ ہاؤ یو آر اسپینڈنگ یور ٹائم اینڈ وٹ ورک یو آر اسائنڈ ٹو ڈو. سبحان اللہ. پھر یہ دیکھو کہ تم کن کاموں میں بزی ہو, اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ تم سے کیا کام لے رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر اللہ آپ سے قرآن پڑھانے کا کام لے رہا ہے, اگر اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے, دعویٰ کروا رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کو شیئر کروا رہا ہے آگے, اللہ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے, اللہ نے آپ کو اچھی چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے, آپ کی روٹین جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس میں اچھی چیزیں انوالوڈ ہیں, دین نو دیٹ یور اسٹینڈنگ بفور دا لارڈ از ویری ویلیوبل. الحمدللہ. دین اللہ ویلیوز یو.
लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कम्प्लीटली ऑपोजिट है, आप फजूल कामों में इन्वॉल्व हैं, टाइम के ज़ाया करने वाले कामों में इन्वॉल्व हैं, और आप जिस वर्क में इन्वॉल्व है वो वर्क हराम है, देन दिस इज़ अ वेकअप कॉल. प्लीज़, दिस इज़ अ वेकअप कॉल. दुनिया फ़ानी है, कभी भी मौत आ सकती है, और मौत के बाद अमल साले है बस. सो प्लीज़, इफ़ यू वांट टू नो योर स्टैंडिंग बिफोर अल्लाह, देन लुक एट योर रूटीन एंड पॉन्डर एंड ट्राई टू अडॉप्ट द बेस्ट रूटीन. इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा है. एक हदीस आपको सुनाता हूं और फिर अगले मौजू की तरफ आते हैं, जो एक्चुअली आज का मेन मौजू है, गुनाहों के असरात हमारी ज़िंदगी पे. मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं कि नेचुरली कुछ चीज़ें डैमेजिंग होती हैं दुनिया में. फॉर एग्जांपल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो नेचुरली डैमेजिंग है, नेचुरली हैजर्डस है. आप उनके करीब जाएंगे, यू मे गेट कैंसर. गामा रेडिएशन निकलती है ना, वेरी हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं. सो यू मे गेट कैंसर, योर सेल्स विल बी डैमेज्ड, यू मे गेट मैनी अदर डिजीजेस. म्यूटेशन हो सकती है, फेसेस डिफॉर्म हो सकते हैं, बहुत कुछ है. वाई? बिकॉज नेचुरली इट इज़ हैजर्डस. उसकी नेचर है कि वो हैजर्डस है, नुकसान पहुंचाती है इंसान को. कितनी और मिसालें दुनिया में, कुछ चीज़ें हैजर्डस हैं, नेचुरली हैजर्डस है. सिमिलरली सिन इज़ हैजर्डस. अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई शौक नहीं है हमें पनिश करने का. सूरह निसा में अल्लाह कहते हैं, वाई शुड अल्लाह पनिश यू इफ़ यू आर डूइंग गुड. अल्लाह को हमें शौक नहीं है पनिश करने का, सज़ा देने का. अल्लाह ने ये लिमिट्स डिफाइन की हैं और इनकी कड़क सज़ा इसलिए रखी है कि ये बच जाए, ये बेवकूफ़ बच जाए. ये नहीं रियलाइज़ कर रहे कि ये सिन्स इनके लिए हैजर्डस हैं, ये सिन्स इनकी तरक्की में माइल होंगे, ये सिन्स इनकी तरक्की में रुकावट होंगे. नहीं समझ बहुत से लोगों को, हमें भी नहीं थी. टीनेज में आंखें नहीं खुली थी ना, समझाने वाले शायद कम थे. सो लेट मी टेल यू दिस हदीस अबाउट सिन्स. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, दिस इज अ सही हदीस ऑफ अत-तबरानी, देयर इज नो हार्ट दैट डज नॉट हैव क्लाउड्स लाइक द क्लाउड्स दैट कवर द मून. कोई भी दिल नहीं है जिनके आगे क्लाउड्स नहीं आते, जैसे क्लाउड्स मून को कवर ना कर लें. हर दिल पे क्लाउड्स आते हैं. वो कौन से क्लाउड्स हैं? When the cloud covers it, when the clouds covers it, it is dark. And when the cloud moves away, it shines. दिल की बात हो रही. जब clouds cover कर लेते हैं दिल को, तो it is dark. दिल अंधेरा हो जाता है. And when the cloud moves away, it shines. और जब clouds move away करते हैं, तो दिल radiate करता है, light को radiate करता है, shine करता है. कौन सी light? The light of ईमान, वो shine होती है. What are these clouds? The clouds of sin. Trust me, गुनाहों के ऐसे ऐसे असरात हैं हमारी दिल पे, हमारी रूह पे, हमारे ओवरऑल बिहेवियर पे, पर्सनालिटी पे. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल क्लाउड से दी, जैसे मून को क्लाउड्स कवर कर लेते हैं, और जब वो क्लाउड्स छट जाते हैं तो मून नज़र आता है. जब वो क्लाउड मून के आगे होते हैं तो डार्कनेस होती है. सिमिलरली सिंस की वजह से, गुनाह कर करके हमारा दिल काला हो जाता है. फिर हमारा बिहेवियर क्या होता है? चिड़चिड़ापन आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, हर एक से हम सख्ती से बात करते हैं, काट खाने को दौड़ते हैं, हमारा दिल ही नहीं करता सोशलाइज करने को. हम हर वक्त जो है वो सैडनेस का शिकार होते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, बिकॉज द हार्ट हैज़ बिकम डार्क. देयर इज़ डार्कनेस इन द हार्ट, देयर इज़ डार्कनेस इन द माइंड. तो इन क्लाउड्स को हमने दूर करना है, गुनाहों के क्लाउड से हमने छुटकारा पाना है, हमने निकलना है इस रूटीन से. मोटिवेट योर सेल्फ, आप निकल सकते हैं गुनाह की ज़िंदगी से. एंड दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज हम कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करने लगे हैं गुनाहों के असरात के हवाले से. देयर आर मैनी कॉन्सिक्वेंसेस जो इब्न अल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने बताए हैं, तो मैं उनमें से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आज आपके सामने रखता हूँ. द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंस, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ नॉलेज. कभी ऐसा आपने महसूस किया है कि आपको एक बात पता होती है दीन के हवाले से और फिर वो बात आपको भूल जाती है?
تو یقین کیجئے دین کا نالج صرف اس ہارٹ میں رہ سکتا ہے جو پیور ہے، ادروائز دین کا نالج نکل جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو سناتا چلوں کہ وین الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی، ہی میٹ مالک رحمہ اللہ، امام مالک، اینڈ ریڈ ٹو ہم. Imam Malik admired him because of the intelligence, alertness and understanding that he saw in him. But then he said, امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی کو جب یہ ساری چیزیں آبزرو کی تو کہا, I think that Allah has caused light to enter your heart. بچے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں وہ لائٹ انٹر ہو گئی، یعنی نالج، لائٹ آف اللہ. So do not extinguish it with the darkness of sin. Please اس لائٹ کو ڈارکنیس آف سن سے ایکسٹنگوش نہ کرنا. کتنی خوبصورت ایڈوائس ہے. اگر آپ دائی ہیں، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں تو پلیز گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو ضائع مت کریں. اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ سے چھین لے گا، اللہ یہ نعمت آپ سے لے لے گا. یہ چیز آپ کے دل میں رہے گی ہی نہیں. دین کے نالج کی بات کر رہا ہوں. سو پلیز ڈو ناٹ کاز ڈسٹریکشن ٹو یور سیلف. گناہوں کی وجہ سے کہیں جو تھوڑا بہت نالج ہے وہی ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے اور اللہ ہم سے نعمت چھین نہ لے، یہ لائٹ چھین نہ لے. نمبر 2، بینگ ڈپرائیوڈ آف پروویژن. رزق میں قلت ہونا. اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اچھے دوست بھی رزق ہیں، اچھی بیوی، اچھا شوہر بھی رزق ہے، بچے بھی رزق ہیں، ٹائم میں برکت بھی رزق ہے. ہمارا تو رزق کا کنسیپٹ صرف پیسہ ہے نا، رزق بہت واسٹ کنسیپٹ ہے. بینگ ڈپرائیوڈ آف رزق آف پروویژن. سنس کی وجہ سے رزق میں قلت آتی ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. A man is deprived, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, a man is deprived of provision because of the sins that he commits. ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے. ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی ہے. ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے. خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. پلیز بی ویئر. کانسیکوینس سمجھیں سنس کا. دیکھنے میں شاید سنس آپ کو اٹریکٹیو لگے لیکن پروویژن، اور پروویژن صرف پیسہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ مثال دے سکتا ہے کہ لو جی سیلیبریٹیز سین ڈے اینڈ نائٹ تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے. سنس کا افیکٹ رزق پہ ہوتا ہے اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے. اچھے دوست، اچھی کمپنی. جو لوگ گناہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کے ارد گرد کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اگر انہیں موقع ملے تو اس بندے کو فوراً گرا دے، اس کی ترقی روک دے. ویسے اس کے منہ پہ تو ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کو ایز اے فرینڈ شو کرتے ہیں، لیکن کھوکھلے ہوتے ہیں. ریلیشن شپس اس شخص کے کھوکھلے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہے. سیلیبریٹیز کی مثال لے لیں، دیکھنے کو پوری دنیا ان کے ساتھ ہے، دیکھنے کو ان کے ارد گرد ایجنٹس ہیں، ان کے ارد گرد ان کے لوگ ہیں، لیکن وہ کب تک ہے؟ تب تک ہے جب تک ان کے پاس فیم ہے، پیسہ ہے، گلیمر ہے، جب تک ان کے پاس جو ہے انہیں کچھ دینے کو ہے. پیٹھ پیچھے کیا وہ ان کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں؟ کتنے لوگ رزق کو ترستے ہیں. کس رزق کو؟ فرینڈشپ والے رزق کو، سنسیئر دوستوں کے رزق کو، سنسیئر کمپینینز کے رزق کو. وہ دنیا کے سامنے تو میرڈ ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، دنیا کے سامنے تو اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ کپل ہیں، لیکن پیچھے سے انفیڈیلٹی کی وجہ سے ہر وقت فیئر میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے بے وفائی نہ کوئی کر دے، ڈسلائل نہ میرے ساتھ ہو جائے. یہ بھی تو رزق ہے. لائل کمپینین کیسے ملے گا؟ جب ہم خود گناہوں میں مبتلا ہیں تو کہاں سے لائل کمپینین ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے. رزق کا کانسیپٹ ذہن میں لائیں. رزق سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے سنس کی وجہ سے. People are searching for halal companionship. People are searching for, wafadari. People are searching for barakah in time. But there is no barakah in their routines. Sins کو چھوڑ دیں. استغفار کریں. حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی کسی ایک چیز کی، انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک اور شخص آیا، اس نے ایک اور چیز کی شکایت کی ڈفرینٹ فرام دا فرسٹ پرسن، ان کا استغفار کرو. ایک اور شخص ایک اور شکایت لے کر آیا، انہوں نے کہا استغفار کرو. ہر ایک کو کہتے گئے استغفار کرو. اینڈ میں ان کا جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ امام آپ نے ہر ایک کو استغفار کی بات کی ہے، ہم کنفیوز ہو گئے ہیں. وہ مسئلہ کچھ لے کر آتے تھے، آپ ہر ایک کو کہتے تھے استغفار. ہی سیڈ یس بیکاز اللہ سیز ان دا قرآن کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا. پلیز گناہوں سے بچیں.
The third deadly consequence of sin, sense of alienation that comes between a person and his Lord. Allahu Akbar. Such a big punishment. Sins की वजह से जो sense of alienation है सोर्स से, सोचें आपको आपकी फैमिली से कोई दूर कर दे, सोचें आपको आपके चाहने वालों से कोई दूर कर दे, वो जो सेंस ऑफ एलिनेशन है, वो जो डिस्टेंस है, वो कितना टॉर्चरिंग होगा जब आप अकेले रह जाएंगे. सोचें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा रखवाला, हमारा प्रोटेक्टर दुनिया में, हमारा सबसे अच्छा दोस्त, हमारा वली. Allah never rejects your friend request. Anyone can reject your friend request. Allah never discourages you from saying anything. Allah always gives you positive, unconditional positive regard. Allah will always, Allah हमेशा आपको लिफ्ट कराएगा, चाहे आप जैसी मर्जी बात करें, चाहे आप जैसे भी हैं, कूल है, अनकूल है, एज पर डेफिनेशन ऑफ दिस सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, अल्लाह ताला आपकी बात सुनेगा. अगर अल्लाह से एलिनेशन है, सेंस ऑफ एलिनेशन आ गई अल्लाह से, सोचें गुनाहगार आदमी अल्लाह से दूर है, अल्लाह से दूरी आ गई, अल्लाह से डिस्टेंस आ गया. कितनी बड़ी महरूमी है ये कि अल्लाह ताला दूर है, अल्लाह का नाम भी नहीं ले पा रहे, अल्लाह को पुकार भी नहीं पा रहे, अल्लाह ताला से दुआ भी नहीं कर पा रहे. इससे बड़ी महरूमी और क्या होगी. तो सेंस ऑफ एलिनेशन बिटवीन अल्लाह एंड द स्लेव, इट इज़ अ बिग 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 एंड वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिनिंग. एक बंदा नेक बनना चाहता है लेकिन गुनाह करता है तो सेंस ऑफ एलिनेशन आ जाती कि यार अब अल्लाह मेरे से नाराज़ होगा. ये चीज़ एलिनेट करती है इंसान को. शैतान मज़ीद जो है उसको होपलेस करता है. प्लीज़ डोंट बिकम होपलेस. अल्लाह इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू. अल्लाह के डोर्स हमेशा खुले हैं.